جی میں سب سے پہلے تو پارٹی کے چیئرمین عمران خان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آزاد کشمیر کا صدر ریاست نامینیٹ کیا تھا۔ پھر میں اپنی پارٹی کے تمام ممبران اسمبلی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے ووٹ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق صاحب کا، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب حسن ابراہیم صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیے، اور تاریخی طور پر میں نے 34 ووٹ لیے، جبکہ متحدہ اپوزیشن نے صرف 16 ووٹس لیے، جو کہ آدھے سے بھی کم ہیں۔ اور یہ ایک چیز بتاتی ہے عمران خان کی مقبولیت، پی ٹی آئی کی مقبولیت، اور مجموعی طور پر بڑی باتیں ہوتی رہتی تھی میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، شاید پی ٹی آئی کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ آج پی ٹی آئی نے مکمل ان تمام جو پراپیگنڈے تھے اس کا جواب دے دیا ہے، اور اس لحاظ سے میں اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں اس ملک کا بہت ینگ عمر میں وزیر اعظم بھی رہا، 5 سال میں اپوزیشن لیڈر رہا، اور آج میں اس کلب میں شامل ہو گیا ہوں جو صدر، قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم بنا ہوں، اور یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں نے اپنے 5 سال میں جب میں وزیر اعظم رہا، وہ بھی میں نے بڑا ایک پروقار اس عہدے کو بنایا۔ جب میں 5 سال اپوزیشن لیڈر رہا، نہیں تو اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن حکومت سے مل جاتی ہے، وہ بڑی اچھی اور بڑی مضبوط قسم کی ہم نے اپوزیشن کی، اور انشاءاللہ اب میں جو کہ آج صدر الیکٹ ہوا ہوں، میں صدر کے عہدے کو بھی انتہائی پروقار، مؤثر اور کام کرنے والا ایک وہ عہدہ بناؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ کوشش ہے کہ اس سے میں کشمیر کے لیے بھی، آزاد کشمیر کے جو بڑے مسائل ہیں ان پر بھی میں انشاءاللہ اپنی پوری جو کوشش ہے وہ کروں گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ عہدے کے لحاظ سے تو پروٹوکول لحاظ سے بھی سب سے بڑا تھا، لیکن اس سے سمجھا جاتا تھا کہ شاید نہیں ہے، حالانکہ اس عہدے پہ سردار قیوم صاحب رہے، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب رہے، کے ایچ خورشید صاحب رہے، سردار سکندر ایاز صاحب رہے، تو اس لحاظ سے عہدہ تو یہ بڑا تھا، لیکن اس طرح یہ کوئی اتنا مؤثر نہ ہو سکا، حالانکہ اس کے پاس کام کرنے کے لیے بھی بڑا سکوپ ہے۔ میں آپ سے سن رہا ہوں، میرے ساتھ نہ کسی نے بات کی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات۔ میرا جو کشمیر پہ سٹانس ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔